یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں عباس علم بردار پانی لینے کے لیے آئے تھے اور ان کے بازو قلم کر دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ دریائے نہر فرات، اللہ اللہ کیا منظر ہوگا وہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو الحمدللہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں کربلا معلیٰ میں، اور ابھی ہم لوگ زیارت کے لیے نکل رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ابھی ہم لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مفلس جتنی بھی زیارتیں ہیں اس کو مکمل کریں گے ماشاءاللہ۔ تو آپ لوگ ویڈیو میں بنے رہیں۔ یہ دیکھیے آپ لوگ، یہ ہماری ہوٹل ماشاءاللہ سے بہت بڑی ہوٹل ہے یہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ابھی ہم لوگ درگاہ کے لیے نکل رہے ہیں۔ آپ لوگ بھی ویڈیو میں بنے رہیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں ماشاءاللہ۔ ملتا ہوں آپ سے درگاہ میں، بنے رہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں عباس علم بردار پانی لینے کے لیے آئے تھے اور ان کے بازو قلم کر دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ دریائے نہر فرات، اللہ اللہ کیا منظر ہوگا وہ۔ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ جگہ یہ نہر علقمہ کے نام سے مشہور ہے۔ نہر فرات جب ہم کربلا کی طرف آ رہے تھے تو جو نہر پڑی تھی کربلا کے قریب اسلام سے نکلنے کے بعد، تو وہاں تو نہر علقمہ اصل ہے، پھر اس نہر سے کیا ہے کربلا کی طرف اندر کی طرف میں نہر علقمہ کیا ہے وہ نکالی گئی۔ یہ بہت پرانے زمانے سے نہر علقمہ نکالی گئی، اور وہ اصل نہر علقمہ کیا ہے وہ جہاں پہ حرم ہے ادھر کی سائڈ ہوتی تھی، ٹھیک ہے اس زمانے۔ عباس علم بردار جب نہر فرات پر پانی لینے کے لیے پہنچے تو سرکار نے یہاں سے پانی اپنے مشکیزے میں بھرا اور لے کر کے چل دیے۔ میرے عباس کے بازو قلم کر دیے گئے۔ اللہ اللہ۔ یہ بھی سکینہ روتی رہی۔ کیا منظر ہوگا اس وقت کا۔ یہ وہ دریا ہے، یہ وہ فرات ہے، دیکھیں آپ سارے زائرین یہاں رو رہے ہیں، مچل رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ جب کبھی بھی اپنے جد امام حسین مظلوم کربلا کی جانب کے لیے تشریف لایا کرتے تھے تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے اس جگہ پر آیا کرتے تھے اور رکا کرتے تھے کہ یہاں سے ماشاءاللہ۔ ابھی ہم لوگ جس جگہ پر موجود ہیں وہ حضرت صادق علیہ السلام کا ایک چھوی بنا رکھی ہے۔ جب وہ امام حسین سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے تو وہ یہی رکھتے تھے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں آپ، یہ ایک چھوی بنا رکھی ہے، اور زوار امام حسین کا یہاں پر ایک باغ بھی موجود تھا، حالانکہ وہ ابھی ہے نہیں پر اس زمانے میں موجود تھا۔ جس جگہ پر ہم زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں یہ مقام
जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम हैं। जनाब अली अकबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कड़ियल जवान फर्जंद के जो करबला मुअल्ला में आपकी नुसरत में शहीद कर दिए गए। वाक़ईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक ऐसे शहीद हैं, राह खुदा में दीन इस्लाम को यजीदियत के पंजों से बचाने के लिए अपने जवान बेटे जनाब अली अकबर जैसे बेटे की कुर्बानी भी क्या है वो पेश की है। जनाब अली अकबर के बारे में कहा जाता है कि जनाब अली अकबर ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब इज़्न बिगा देकर जनाब अली अकबर को रुख़्सत कर रहे थे अपने जवान बेटे को कि बेटा जाओ, आपका जो है वो वक्त आ गया है, आप जंग करें 3 दिन के भूखे प्यासे ईज़ान गिरामी। तो उस वक्त जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि ए परवरदिगार, मैं तेरी बारगाह में अब उस सुकून को भेज रहा हूँ कि जब मैं अपने नाना रसूल खुदा का मुश्ताक होता, मुझे अपने नाना की याद आती थी, तो मैं अपने बेटे अली अकबर को देख लिया करता था। इसलिए कि जनाब अली अकबर वो हैं कि जो खल्क में, खुल्क में, जो अखलाक व किरदार में, शक्ल व सूरत में, चाल में, ढाल में, हर एतबार से अपने नाना रसूल अकरम से क्या है वो मुशाबे थे। अज़ीज़ान गिरामी, उम्मत मुसलमान ही थे, शहीद करने वाले भी मुसलमान थे। उन मुसलमानों ने आले रसूल को किस तरह से शहीद किया है, इन करबला आने का मकसद अज़ीज़ान गिरामी हमारा क्या है? करबला आने का मकसद हमारा ये है कि हमें मालूम होना चाहिए कि कौन कातिल है, कौन मकतूल है। हमें मालूम होना चाहिए कौन जालिम है, कौन मजलूम है। हमें मालूम होना चाहिए कि वो कौन है कि जिसने हक को गस्ब किया है, वो कौन है कि जिसका हक गस्ब किया गया है। हमें मालूम होना चाहिए कि किस तरीक़े से रसूल और आले रसूल को शहीद किया गया, किस तरीक़े से आले रसूल को मजलूमाना तरीक़े से कत्ल किया गया। किस लिए? इसलिए नहीं कि वो कोई मसलन दौलतमंद थे या उनकी वो जो है किसी बुग़्ज़ व हसद में नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो हक़ को लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। सिर्फ इसलिए कि वो रसूल के दीन को बचाना चाहते थे, सिर्फ इसलिए कि वो कुरान को बचाना चाहते थे। ज़ाहिरन वो भी मुसलमान थे, ज़ाहिरन वो भी नमाजी थे, ज़ाहिरन उनके चेहरों पर भी दाढ़ी थी, ज़ाहिरन वो भी अपने आप को अल्लाह वाला कहते थे, ज़ाहिरन वो भी अपने आप को रसूल खुदा वाला कहते थे। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, हर दाढ़ी वाला, हर इस्लाम का कलमा पढ़ने वाला, हर वो शख्स जो अपने आप को ज़ाहिरन मुसलमान कहता हो, हर वो इंसान के जो कुरान को मानता हो, हर वो इंसान के जो नबी को मानता हो, ज़रूरी नहीं है कि वो सच्चा मुसलमान हो। अज़ीज़ान गिरामी, सच्चा मुसलमान होने के लिए, सच्चा मुसलमान होने के लिए इस इंसान को अपने अंदर इस्लाम का इजहार करना पड़ता है। उस चीज़ मुकाम अली असगर। वो मकाम जनाब अली अकबर, यानी वो मकाम की जिस जगह पर जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम को क्या है वो शहीद किया गया, इस मकाम पर ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाए हैं। ये मकाम जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम के नाम से है। मकाम जनाब अली अकबर 18 साल के सिन में जिनको
इन ज़ालिमों ने बड़ी बेरहमी से शहीद किया है। इसी तरीके से जहाँ बूढ़े जवान और ये तमाम आपके साथी, आपके बच्चे करबला में शहीद हुए हैं, वहीं पर इन ज़ालिमों ने 6 माह के बच्चे को भी क्या है वो नहीं बख्शा है, और 6 माह के बच्चे को भी इस करबला के मैदान में शहीद किया है। आप देखें कि 6 महीने बच्चे की क्या उम्र होती है 6 महीने की, लेकिन ईरान गिरामी इन ज़ालिमों ने 6 महीने के बच्चे को भी बड़ी बेरहमी से क्या है वो शहीद किया है। और शहीद भी इस तरीके से कि जनाब अली असगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक पर थे, हाथों पर थे, और इसी आलम में जालिम ने तीर चलाया है, और वो तीर जनाब अली असगर के गलू में क्या है वो आकर लगा, और इस तरीके से लगा कि एक तरफ से वो तीर चला है और दूसरी तरफ से क्या है वो तीर निकल गया। यानी अगर हम किसी छोटे बच्चे के लिए कोई छोटा हथियार भी अगर इस्तेमाल कर सकते हैं तो बच्चा उससे भी शहीद हो सकता है, लेकिन ईरान गिरामी तारीख़ ये बताती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बच्चों को शहीद करने के लिए, खुसूसन इस 6 महीने के बच्चे को शहीद करने के लिए ज़ालिमों ने जिस चीज़ का इस्तेमाल किया वो 3 भाल का तीर था। एक भाल के तीर भी अगर किसी के लग जाता है, बुजुर्ग के उमर जाता है, लेकिन 6 महीने के बच्चे के लिए 3 भाल का तीर क्या है वो इस्तेमाल किया गया, और वो तीर वो था कि जिसके ज़रिए से शिकार किया जाता था बड़े जानवरों का। उस ऐसे तीर को ईरान गिरामी हुसैन मजलूम करबला के 6 महीने के बच्चे के लिए इस्तेमाल किया गया। किस कदर करबला में जुल्म ढाया गया ईरान गिरामी हम सिर्फ आपको बता सकते हैं, आप सिर्फ सुन सकते हैं, लेकिन ईरान गिरामी हमें आए हैं इस जगह पर तो महसूस करें वाक़ईन कि करबला में क्या हो गया, करबला में किसके साथ क्या किया गया, करबला में किस किस तरह से जुल्म किया गया अली रसूल पर, करबला में किस किस तरह से शहीद किया गया हुसैन के बच्चों को और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब को। ईरान गिरामी ये मकाम जनाब अली असगर है। इंशाअल्लाह हम लोग यहाँ पर ज़ियारत करते हैं और परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं कि हमें क्या है वो इंशाअल्लाह राही हिदायत माशाअल्लाह ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सहन में जाने का रास्ता है। अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या हुसैन, अस्सलामु अलैका या हुसैन। और इसी जगह आपकी कब्र मुबारक है, और ये मकाम हरम के करीब में आपकी कब्र मुबारक के करीब किले ज़ैनबिया है। किले ज़ैनबिया अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद होते देखा। जब तमाम असहाब अंसार शहीद हो चुके और कत्ल हो चुके हैं, तो उसके बाद जब शिमर ने इमाम हुसैन नवासे रसूल को कत्ल करना चाहा है, उस वक्त जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने खेमों से निकलकर और इस जगह एक टीले पर आई हैं, और आने के बाद कह रही थी कि ऐ शिमर, मेरे भाई को तू कत्ल न कर, क्या तू नहीं जानता कि ये रसूल का नवासा है, क्या तू नहीं जानता कि ये रसूल का वो लाडला बेटा है कि जिसको रसूल ने अपनी गोदी में पाला है, कि जिसको रसूल ने अपना लुआब दहन चुका कर पाला है। क्या तू नहीं जानता कि ये जवान जन्नत का सरदार है, क्या तू नहीं जानता कि ये जहरा का लख्त जिगर है, तो इसको क्यों शहीद कर रहा है। अजीज़ों, अल्लाह ये किसी बहन को मंजर ना दिखाए कि जो जनाब ज़ैनब ने इस मकाम से देखा कि शिमर जैसा मलऊन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे भाई को इस जगह पर कत्ल कर रहा था, और इस जगह से जनाब ज़ैनब एक बहन अपने भाई को कत्ल होते हुए देख रही थी।
اب لگی جلی اللہ پورا کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے یہاں پر، جو ہے صحن کو بڑھایا جا رہا ہے. پہلے اس جگہ پر بازار ہوا کرتا تھا، ہوٹل ہوا کرتی تھی، سب ٹوٹ کر کے صحن بنایا جا رہا ہے، بڑا کیا جا رہا ہے. اور یہ دیکھیں روزہ مبارک، اس روزے مبارک کے بارے میں بھی جو ہے ہمارے حضرت بتائیں گے آپ لوگوں کو، آپ تفصیل سے سنیں اور زیارت کریں. اور جب خیمے نصب کر دیتے ہیں تو یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ظالموں نے عاشور کی رات میں جب اہل حرم کو امام حسین علیہ السلام کے گھر والوں کو کیا ہے وہ ان کے خیموں میں آگ لگائی گئی، ان کو لوٹنے کے لیے لشکر کیا ہے وہ بھیجا گیا. تو یہی جگہ تھی کہ جہاں پر اہل حرم کو کیا ہے وہ ظلم و تشدد کیا گیا. امام زین العابدین علیہ السلام کو جو ہے وہ جلتے ہوئے خیموں میں کیا ہے وہ رکھا، جلائے گئے خیمے، اور بچے کیا ہے وہ اسی جگہ سے بکھرے ہیں، اسی جگہ پر ظلم ہوا ہے. تو انشاءاللہ ہم جو ہے جب زیارت کے لیے جائیں گے تو اندر چند مقامات بنے ہوئے ہیں کہ جس میں نشانیاں ہیں. مثلا یہ جو دو ذریعے ہیں، مثلا سب سے پہلے مولا عباس رمضان علیہ السلام کا خیمہ تھا، پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کا، پھر اس کے بالکل بیک سائڈ میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کا، اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کا، اور آخر میں ادھر جائیں گے تو جناب قاسم امام حسن مجتمع علیہ السلام کے جو ہے وہ بیٹے، ان کی کیا ہے وہ خیمہ گاہ کے یعنی ایک نشانی کے طور پر ذریعہ کیا ہے وہ بنائی گئی ہے. انشاءاللہ سب لوگ زیارت کریں، ادھر سے جائیں اور زیارت کر کے دوسرے حضرت امام حسین کا ہے، مولا حسین کا خیمہ ہے. اس وقت میں آپ یہاں پر آپ نے قیام کیا تھا. یہ جو آپ خیمہ مبارک دیکھ رہے ہیں، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ مبارک تھا. ماشاءاللہ آپ لوگ زیارت کریں. امام حسین کا خیمہ مبارک، اور جو ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ حضرت زین العابدین کا خیمہ مبارک ہے. ماشاءاللہ اس کی زیارت کریں آپ لوگ. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ مبارک. دیکھیں آپ لوگ آگے جو خیمہ مبارک آنے والا ہے، یہ حضرت قاسم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ مبارک. ماشاءاللہ آپ لوگ زیارت کریں. یہ دیکھیں مولا عباس کا روزہ. یہ دیکھیں کسی کا جنازہ آ رہا ہے. چلو چلو چلو. السلام علیکم یا عباس علمبردار.
آپ دیکھ رہے ہیں یہ عباس علمبردار کا روضہ مبارک ہے. یہ پیچھے کا حصہ ہے اور آپ جیسے ہی پیچھے کے حصے پر آؤ گے اور آپ کو یہاں پر یہ ایک جگہ ملے گی جہاں پر عباس علمبردار کا بازو قلم ہوا تھا, بازو شہید ہوا تھا ماشاءاللہ. وہ یہاں پر ایک بازو یہاں پر موجود ہے ماشاءاللہ. حضرت کا بیان سنیں آپ. ادھر ہوتا ہے انشاءاللہ, ادھر بھی زیارت کے لیے جائیں گے. تو پھر یہاں سے کیا ہے وہ نہر القمہ وقت گزرتے کیا ہے وہ بند ہو گئی, لیکن کیونکہ پہلے نہروں کے ذریعے پانی دیا جاتا تھا, پانی کی ضرورت ہوتی تھی, تو وہ والی نہر القمہ ادھر دوبارہ کیا ہے وہ بادشاہ کے زمانے میں کیا ہے کھولی گئی تاکہ لوگ اس سے استفادہ کریں. یہ بایاں بازو انشاءاللہ آگے چل کے ہم دائیں بازو کیا وہ زیارت کریں گے. اس کے بعد پھر بین الحرمین آ جائیں گے انشاءاللہ. جو ہے آپ جیسے رہنا چاہیں جانا چاہیں. شریف سے جیسے ہی ہم لوگ گلی میں سے اندر آئیں گے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر عباس علمبردار کا دایاں بازو قلم ہوا تھا. زیارت کریں آپ لوگ. یہ جو گیٹ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ مین گیٹ ہے عباس علمبردار کے روضے کا. اور جو ہے کہ یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بین الحرمین جسے کہا جاتا ہے. اور سامنے آپ لوگوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ نظر آ رہا ہے. اور اسے بین الحرمین کہا جاتا ہے. ایک طرف امام حسین اور ایک طرف عباس علمبردار. یہ بیچ کا جو فاصلہ ہے اسے بین الحرمین کہا جاتا ہے. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی منکر فضائلہم علی اجمعین من یوم ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد, الحمدللہ ہم جس جگہ پر زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں یہ مقام, یہ جگہ سرزمین کربلا کے جو ہر مومن کی, ہر انسان کی خواہش اور تمنا کا نام ہے. ہم جس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں یہ بین الحرمین یعنی دو حرم کے درمیان کی جگہ. یہ آپ جو ادھر ملاحظہ فرما رہے ہیں مولا عباس علمبردار علیہ السلام کا حرم مبارک ہے. اور یہ جو آپ اپنی اس بیک سائڈ میں ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ امام حسین علیہ السلام کا حرم مبارک ہے. ہم جب اس جگہ پر آئے ہیں تو واقعاً ابھی اگر ہمت ہو جاتی ہے آپ لوگوں کی تو ابھی مسئلہ نہیں ہے, وإلا بعد میں اپنے اعتبار سے وضو اور بالکل پاک و پاکیزگی کے ساتھ, وضو اور خشوع کے ساتھ انشاءاللہ دونوں حرم میں کیا ہے وہ زیارت کے لیے تشریف لے جائیں. یہ مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کا حرم مبارک. ہم جب یہاں پر جائیں گے تو 2 رکعت نافلہ ادا کرنا ہے اور انشاءاللہ زیارت کیا ہے وہ کرنی ہے. اور اس کے بعد جب مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم مبارک میں جائیں گے تو 2 رکعت نافلہ ادا کرنی ہے اور انشاءاللہ زیارت کرنی ہے. جناب ابھی ہم وہاں پر کیا تشریف لے گئے تھے مقام جناب علی اکبر اور جناب علی اصغر پر. وہ مقام ہے کہ جہاں پر آپ کو قتل کیا گیا ہے, لیکن امام حسین علیہ السلام کے دونوں فرزند کیا ہے وہ ایک ہی زری میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جناب علی اکبر اور جناب علی اصغر کیا ہیں وہ دفن ہیں. جب آپ امام حسین علیہ السلام کے حرم مبارک میں تشریف لے جائیں گے تو مولا حسین کی زری سے پہلے ایک دیوار سے لگی ہوئی ایک جالی ہوگی, زری ہوگی, وہ گنج شہیدہ کہلاتا ہے. گنج شہیدہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر تمام شہداء کو امام حسین علیہ السلام اور جناب علی اکبر اور علی اصغر کے علاوہ تمام شہداء کو کیا ہے ایک ساتھ ایک جگہ پر کیا ہے وہ دفن کر دیا گیا تھا. پھر اس کے بعد آپ آگے چلیں گے تو امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ مبارک ہے. پھر اس کے بعد جب آپ آگے جائیں گے تو رائٹ سائیڈ میں ایک چھوٹی سی ذریح بنی ہوگی کہ جو جناب حبیب ابن مظاہر کی ذریعہ مبارک ہیں. جناب حبیب ابن مظاہر وہ ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے ساتھی اور دوست ہیں, اور آپ نے دوستی اس طرح نبھائی کہ بچپن سے لے کر اور جوانی اور بڑھاپے تک آپ نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے. اور یہاں تک کہ
آپ روزے عاشور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کیا کہتے ہیں جب کربلا میں پہنچے ہیں تو جناب زینب نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ بھائی کیا کوئی آپ کا کوئی ایسا دوست اور ساتھی نہیں ہے کہ جو ایسے حالات میں اور ایسے ماحول میں آپ کی مدد کر سکے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے ایک خط جناب حبیب ابن مظاہر اپنے ساتھی اور دوست کو لکھا اور وہ آپ کی مدد اور نصرت کے لیے حکومت سے بچتے ہوئے، تلواروں سے بچتے ہوئے، نیزوں سے بچتے ہوئے، اتنا سخت پہرا لگا ہوا تھا، ایسے ماحول میں بھی آپ کوفے سے نکل کر سرزمین کربلا پر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ ایک اور جناب حبیب ابن مظاہر کے برابر میں ایک اور جگہ جو ہے وہ دیکھیں گے، وہ قتل گاہ امام حسین علیہ السلام ہے، وہ جگہ ہے کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد رائٹ سائڈ میں ایک اور ذریعہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے جہاں جو تقریباً مرد جو ہے وہ امام حسین کی ذریعے سے ہو کر گزرتے ہیں اور خواتین کیا ہے وہ اپنے راستے سے جاتی ہیں۔ چھوٹی ذریعہ ہے کہ جو ابراہیم مجاب کی ہے۔ یہ ابراہیم مجاب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جو کاظمین میں تھے ان کے پوتے ہیں، اور امام موسیٰ کاظم کے پوتے یہ جناب ابراہیم امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر رہا کرتے تھے، مجاوری کیا کرتے تھے، یہیں پر آپ زوار کی کیا ہے وہ خدمت انجام دیا کرتے تھے۔ پھر آپ کیا ہے اسی جگہ پر اس دار فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں، آپ کو اسی جگہ پر دفن کر دیا جاتا ہے۔ اور عزیزان گرامی انشاءاللہ ہم دونوں حرم میں بڑے ہی خلوص، خضوع اور خشوع کے ساتھ اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے، استغفار پڑھتے ہوئے اور اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ وسیلہ ہے اللہ تک جانے کا، انشاءاللہ ہم زیارت کے لیے کیا ہے وہ تشریف لے جائیں گے۔ پروردگار عالم ہمارے ان تمام زیارات کو شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ رات کا منظر دیکھیں، سبحان اللہ۔ امام عباس علمبردار کا روضہ مبارک دیکھیں آپ لوگ۔ صبح میں نے جو ہے کربلا شریف کے آس پاس کی جتنی بھی زیارتیں تھیں اسے مکمل کی، اور ابھی جو ہے ہم لوگ عباس علمبردار حسین ابن علی کی بارگاہ میں ہم لوگ ابھی شام کے وقت آئے ہیں، اور ابھی میں آپ لوگوں کو اندر کی زیارت کراؤں گا ماشاءاللہ سے۔ وہ دیکھیں سامنے امام حسین کا روضہ مبارک، امام عباس علمبردار کے روضے پر ہم لوگ زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ لوگ بھی ساتھ میں زیارت کریں اور صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کرتے جائیں سرکار کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں آپ کتنا خوبصورت منظر، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا عباس علمبردار یا غازی۔ دیکھیں آپ لوگ ماشاءاللہ، یہ مین گیٹ ہے اور یہ امام عباس علمبردار کا روضہ مبارک ماشاءاللہ۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا سونے کا بنا ہوا ہے، سونے کی چڑھی ہوئی ہے ماشاءاللہ، اور یہ مسجد عباس علمبردار جو کہ یہاں پہ ایک نشانی کے مطابق لٹکایا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ دیکھیں امام عباس علمبردار کا روضہ مبارک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا عباس علمبردار یا غازی۔
نام یہاں پہ جنازہ آ رہا ہے. ہر تھوڑی دیر میں یہاں پر جنازہ آتا رہتا ہے. یہ دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ مبارک. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں جو یہ راستہ ہے، اس راستے کو بین الحرمین کہا جاتا ہے. اس راستے کو بین الحرمین کے نام سے جانا جاتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جانے کا راستہ. اور یہاں پر جو ہے چیکنگ بہت، ہر جگہ یہاں پر چیکنگ ہوتی ہے. ہر گیٹ پر یہاں پر چیکنگ ہوتی ہے. یا حسین یا حسین یا حسین، السلام علیکم یا حسین، السلام علیکم یا حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گنج شہیدہ. حضرت کا مقام ہے کہ جنہیں خط میں لکھ کر کے بلایا تھا. یہ حضرت کا مزار. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا محمد. آپ لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا ہے. السلام علیکم یا امام. الحمدللہ کربلا شریف کی جتنی بھی زیارت تھی وہ آج ہماری پوری ہوئی ہے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں. ملتا ہوں آپ سے جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.